اچھا جی، ہم گفتگو کر رہے ہیں بزنس آئیڈیاز کے بارے میں، اور اب آپ کے سامنے میں ہماری گفتگو جاری رہے گی. ہم بزنس آئیڈیاز کے بارے میں ہی بات چیت کریں گے، اور کچھ یہ کہ بزنسز شروع کیسے ہوتے ہیں یا بزنس کو کرنا کیسے ہے. لیکن اب ہم ایک خاص اپروچ کا ذکر کریں گے. ایک اسپیسیفک جو سوشل سائنٹسٹ ہیں ڈاکٹر سارا سرسوتی، ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں، انہوں نے کچھ سال پہلے اپنی تحقیق پیش کی، اور اس تحقیق کے جو نتائج ہیں وہ بہت دلچسپ ہیں. اس نے ایک طرح سے ہمارے سوچنے کے انداز کو بدل دیا ہے. بزنس کرنے اور کرانے اور اس کو سمجھنے کے حوالے سے ڈاکٹر صاحبہ کی جو تحقیق ہے مجھے وہ بہت پسند ہے. اور اس نے بہت زیادہ، آپ جسے کہتے ہیں کہ ان آئیڈیاز میں سے ہے ڈاکٹر صاحب کی جو تحقیق ہے، جو کہ ایک طرح سے بریک تھرو آئیڈیاز ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ کے سامنے جو سوال تھا نا، وہ سوال یہ تھا کہ ایکچولی بزنسز شروع کیسے ہوتے ہیں اور وہ چلتے کیسے ہیں. اس سے پہلے جو ہمارے سمجھنے کا انداز تھا وہ تھوڑا ڈیفرنٹ تھا. ہم یہ سمجھتے تھے کہ پہلے بزنس کا آئیڈیا جنریٹ ہوتا ہے، پھر اس کے لیے ریسورسز اکٹھے ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر بزنس کو شروع کیا جاتا ہے، اور پھر اس کی کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ نے جب بہت سارے ایگزسٹنگ بزنس پرسنز کے انٹرویوز کیے تو ان کو معلوم ہوا کہ ہمیشہ ایسے نہیں ہوتا، بلکہ کیسے ہوتا ہے. تو آئیے ہم اس اپروچ کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہمارا فوکس اس میں رہے گا کہ بزنس آئیڈیا، اس کی جنریشن. تو ڈاکٹر صاحبہ کی یہ جو اپروچ ہے اس کو افیکچویشن تھیوری کہا جاتا ہے. تو جو افیکچویشن تھیوری ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو بزنس آئیڈیا ہے وہ فلی فارمڈ نہیں ہوتا بگننگ سے، بلکہ این روٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ بس جو چیز سمجھ آتی ہے اس سے شروع کر دیتے ہیں، اور جیسے ہی آپ آگے چلتے چلے جاتے ہیں چیزیں ڈیولپ ہوتی جاتی ہیں، ان کی شکل نمایاں ہوتی چلی جاتی ہے. مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات ڈوئنگ کے ساتھ آپ کے بزنس آئیڈیا کی جنریشن ہوتی ہے. ہمیشہ ایسے نہیں ہوتا کہ بگننگ میں ہی آپ کا آئیڈیا فلی فارمڈ ہو، فلی گرومڈ ہو، بلکہ آپ بعض اوقات دھندلے سی ایک دھندلاہٹ میں جو ہے وہ ایک بلرڈ ویژن کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، اور جیسے ہی آپ آگے جاتے جاتے ہیں کلیئرٹی آتی چلی جاتی. بہت سارے ریئل ٹائم آئیڈیاز کو اگر آپ ان کی بنیادوں کو اسٹڈی کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب یہ شروع ہوئے تھے تو اتنی کلیئرٹی موجود نہیں تھی. تو ڈاکٹر صاحبہ یہ فرماتی ہیں کہ آپ یہ پوچھنے کی بجائے کہ what should I do to reach a particular goal، وہ کہتی ہیں کہ آپ یہ سوال کریں کہ what can I do with what I have. یعنی یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اپروچ ہے جس میں آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ اچھا چلیں یہ بات تھوڑی سمجھانی پڑے گی. مجھے لگتا ہے یہ بات ایسے آپ کو سمجھ نہیں آنی ہے. مثلا میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ نے بزنس آئیڈیا جنریٹ کرنا ہے تو اس کو اس طرح جنریٹ کریں. ہم فرض کرتے ہیں کہ ہم نے آپ سب لوگوں کو 1,000 روپیہ دے دیا ہے، اور ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس 1,000 روپے کا آپ کیا کریں گے. پہلا سوال ہم آپ سے پوچھتے ہیں. آپ میں سے کچھ کہیں گے ہم دہی بھلے کھا لیں گے، کچھ فروٹ چاٹ کھا لیں گے، کوئی چاکلیٹس کھا لیں گے، کوئی کچھ اور کام کر لیں گے، کچھ کہیں گے کہ نہیں ان کو کوئی انویسٹ بھی کرنا چاہیے. اچھا، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ نہیں، یہ جو ہم نے آپ کو ہزار روپے دیا ہے نا، اس سے کوئی بزنس آئیڈیا جنریٹ کریں، تو اصل میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ سیکھیں کہ کس طرح سے آپ جو آپ کے پاس ہے اس سے آپ بزنس آئیڈیا جنریٹ کر سکتے ہیں یا آپ جنریٹ کرتے ہیں. اسی طرح سے اگر ہم آپ کو پیسے دیے بغیر یہ کہیں کہ جناب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس سکلز کیا ہیں، تو اور ان سکلز کو آپ کس طرح بزنس میں کنورٹ کر سکتے ہیں. مثلاً آپ کو پلانٹیشن سے محبت ہے، آپ کو ہم کہیں کہ آپ اپنی اس محبت، اپنے اس پیشن، اپنے اس سکل کو بزنس میں ٹرانسفارم کریں، تو آپ کر سکتے ہیں.
آپ کو پیٹس کے ساتھ ایک انس ہے، محبت ہے، تو اگر ہم آپ کو کہیں کہ یہ جو آپ کے پاس ہے اس کو بزنس آئیڈیا میں کنورٹ کریں تو کیا آپ کر سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں نا، تھوڑی محنت کرنی پڑے گی مگر ایسا کیا جا سکتا ہے۔ مثلا اب آپ سب لوگ ایک ایکسرسائز یہ کریں کہ لسٹ بنائیں آپ کے پاس ہے کیا کچھ، آپ کے پاس کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ صرف پیسے ہی نہیں ہیں، ریلیشن شپس ہیں، ایجوکیشن ہے، آپ کی سکلز ہیں، آپ کی ہابیز ہیں، اور بہت کچھ ایسا آپ کے پاس ہو سکتا ہے۔ آپ کے پاس کچھ ویسٹ بھی ہو سکتا ہے۔ تو دیکھیں جو ہے اس سے کیسے ہم بزنس آئیڈیا جنریٹ کر سکتے ہیں۔ تو ڈسکشن ہم یہ کر رہے تھے کہ جو ڈاکٹر صاحبہ کی ایفیکچویشن اپروچ ہے وہ ہماری ٹریڈیشنل کازیشن اپروچ سے ڈفرینٹ کس طرح سے ہے۔ تو جو کازیشن ہوتی ہے نا ٹریڈیشنل تھنکنگ، اس کے اندر ہمارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ وی بگین ود دا گول، کہ ہم ایک پہلے گول سوچیں گے ہمیں کرنا کیا ہے، جبکہ ایفیکچویشن ہمیں بتاتی ہے کہ وی بگین ود دا مینس۔ ہم پہلے گول سیٹ نہیں کرتے بلکہ جو ہمارے پاس ہوتا ہے اس میں سے گول کو ہم ایوالو کرواتے ہیں یا وہاں سے ہم اپنے گول کو نکالتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے جو کازیشن یا ٹریڈیشنل تھنکنگ ہے اس میں ہم پریڈکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ واٹ مے بی، جبکہ ایفیکچویشن کے اندر ہم کہتے ہیں کہ وی شوڈ ڈو واٹ ایور وی کین کنٹرول، ہمیں پریڈکٹ نہیں، ہمیں وہ کر لینا چاہیے جو ہم کر سکتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے کازیشن میں ہم اپنے بزنس پلان کو آپٹیمائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ایفیکچویشن میں ہم اڈیپٹ کرتے ہیں، کو کریٹ کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ مل کر۔ اچھا، جو ہماری کازیشن یا ٹریڈیشنل تھنکنگ ہے اس میں ہمارے آئیڈیاز فکسڈ ہوتے ہیں اور ویلیڈیٹڈ ہوتے ہیں، جبکہ جو ہماری ایفیکچویشن ہے اس میں آئیڈیاز ایوالو کرتے ہیں ود دا فیڈ بیک اینڈ پارٹنرشپس، یعنی یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہوتا ہے۔ جو ڈاکٹر سارا سرسوتی ہیں انہوں نے ایفیکچوئل تھنکنگ کے کچھ پرنسپلز ہمارے سامنے رکھے۔ پرنسپلز بہت دلچسپ ہیں، ہم نے ان کو کہیں اور بھی پڑھا ہے اور پڑھایا ہے، لیکن آپ لوگوں کے لیے اس کو ہم مختصراً یہاں پر بھی پیش کریں گے۔ یہ 5 پرنسپلز ہیں جس میں سے پہلے پرنسپل کو برڈ ان ہینڈ پرنسپل کہا جاتا ہے، یعنی آپ لوگوں نے کیا انگریزی کا وہ محاورہ سن رکھا ہے کہ ون ان دا ہینڈ از بیٹر دین ٹو ان دا بش، یعنی یہ دیکھنا کہ وہاں جھاڑی میں کیا ہے، وہاں باہر کیا ہے، اس سے وہ بہتر ہے کہ جو آپ کے پاس ہے، یعنی برڈ ان ہینڈ کا پرنسپل اصل میں وہاں سے ڈرائیو کیا گیا ہے، جس میں ڈاکٹر صاحبہ یہ فرماتی ہیں کہ آپ اس بنیاد پر بزنس آئیڈیا جنریٹ کریں جو آپ کے پاس ہے۔ مثلا آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس کیا ہے، ویلیوز کیا ہیں، آپ کی خوبیاں کیا ہیں، آپ کے ایکسپیرینسز کیا ہیں۔ اسی طرح سے دیکھیں واٹ یو نو، آپ جانتے کیا ہیں، آپ کی ایجوکیشن کیا ہے، آپ کی سکلز کیا ہیں، آپ کے نیٹ ورکس کیا ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیں ہوم یو نو، آپ کے ریلیشن شپس کیا ہیں۔ اچھا، اب ان تمام چیزوں کو جب آپ اپنے سامنے رکھتے ہیں تو ان سے آپ اپنے بزنس آئیڈیاز جنریٹ کر سکتے ہیں۔ مثلا میں نے دیکھا کہ وہ لوگ جن کو ٹریولنگ کا بہت شوق تھا انہوں نے اپنی ٹریولنگ ایجنسیز بنا لی، انہوں نے ٹریول ویلاگ کر کے اپنے بزنس آئیڈیاز کو جنریٹ کرنا شروع کر دیا۔ اچھا، دوسرا جو پرنسپل ہے اس کو افورڈیبل لاس پرنسپل کا نام دیا جاتا ہے۔ مثلا ڈاکٹر صاحبہ نے یہ کہا کہ آپ وہ والا بزنس کریں یا اس طرح سے بزنس کریں کہ آپ یہ دیکھیں کہ واٹ آئی کین افورڈ ٹو لوز، ٹھیک ہے، یعنی یہ ایک ایسی بات تھی جو مجھے بزنس پڑھاتے ہوئے بہت سال ہو گئے، قریباً 2001 میں نے جو ہے وہ کاروبار بھی شروع کیا اور اس کے ساتھ پڑھانا بھی شروع کیا۔ تو اس زمانے میں جب تک ہم نے 2008 تک ڈاکٹر صاحبہ کی ریسرچ کو نہیں پڑھا تھا تو ہم یہی سوچتے تھے کہ بزنس از آل اباؤٹ پروفٹ، لیکن اس اپروچ نے ہمیں یہ سکھایا اور عملی تجربے نے بھی سکھایا کہ بزنس میں پہلے لاس ریڈیوس کرنا ہوتا ہے اور بعد میں آپ پروفیٹیبل ہوتے ہیں۔ تو دوسرا پرنسپل یہ ہے کہ آپ لمیٹڈ رسک لیں اور اس طرح سے بزنس کریں
کہ آپ کا کم سے کم افورڈیبل لاس ہو۔ تیسرا پرنسپل کو کریزی کوئلٹ پرنسپل کہا، یعنی یہ پرنسپل یہ بتاتا ہے کہ بزنس کے اندر آئیڈیل پارٹنرشپس نہیں ہوتی ہیں۔ بزنس کے اندر ہمیشہ آپ کو ان نون لوگوں کے ساتھ بھی اور ایسے لوگوں کے ساتھ بھی پارٹنر کرنا پڑتا ہے جن کو آپ پہلے سے جانتے نہیں ہوتے یا جن کو آپ اس طرح سے پسند نہیں کرتے ہوتے، لیکن اپنے کام میں ان کے ساتھ کولیبوریٹ کر کے آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ چوتھا لیمونیڈ پرنسپل ہے، یعنی وہ ایک امریکی کہاوت کہی جاتی ہے نا کہ اگر زندگی آپ کے اوپر لیمو پھینکے یا کوئی آپ کو لیمو مارے تو پریشان نہ ہوں، اس لیمو کو کاٹیں، لیمونیڈ بنائیں اور انجوائے کریں۔ لیمونیڈ پرنسپل یہ بتاتا ہے کہ زندگی میں آنے والے سرپرائزز اور سیٹ بیکس جو ہوتے ہیں ان سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ ان کو اپرچونٹیز کے اندر ہمیں کنورٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے پائلٹ ان دا پلین پرنسپل ہے، یعنی پائلٹ ان دا پلین کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ زندگی آٹو پائلٹ پہ نہیں ہوتی ہے، اس کو چلانا پڑتا ہے، اس کی ذمہ داری لینی پڑتی ہے، اور فیوچر بھی اس طرح سے پریڈکٹڈ نہیں ہوتا، اس کو بنایا جاتا ہے۔ آگے جا کے بھی میں پورے کورس کے اندر، اب ہم تقریباً کورس کے اختتامی حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں، پورے کورس کے اندر میں آپ کو اتنی بہت سی مثالیں دیتا رہا ہوں۔ ابھی ریسنٹلی میں نے آپ کو سر انٹرنیشنل سکسیس سٹوریز بھی ڈسکس کی، وہاں آپ نے کیا دیکھا تھا؟ یہ دیکھا تھا کہ انسان نے معجزے کر کے دکھائے۔ تو پائلٹ ان دا پلین کا مطلب یہ ہے کہ یو ایز اے بزنس پرسن ہیو ٹو ٹیک دا ریسپانسبلٹی آف یور بزنس، یو ہیو ٹو شو دا ورلڈ دیٹ یو کین ڈو اینڈ یو میک اٹ۔ یہ بہت اچھے، یعنی اگر میں اس کو سمرائز کروں سمری ٹیبل کے اندر، تو پہلی چیز یہ ہے کہ برڈ ان ہینڈ پرنسپل کا مطلب یہ ہے کہ اپنی سکلز، اپنے نالج، اپنے آپ، اپنے نیٹ ورک کو دیکھیں۔ دوسری بات یہ افورڈیبل لاس، لو کاسٹ ٹرائلز کریں، اور ایررز جو ہیں اس میں کم سے کم آپ کی ایفرٹس میں ہونے چاہیے۔ پھر کریزی کوئلٹ میں یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ کلیبوریٹ کریں آبجیکٹیولی اور کو کریٹ کریں۔ لیمونیڈ یہ ہے کہ سیٹ بیکس کو، پرابلمس کو اپرچونیٹیز میں کنورٹ کریں۔ پائلٹ ان دا پلین کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایکشن لیں اور اپنے فیوچر کو شیپ کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ڈسکشن دلچسپ لگی ہوگی۔ شکریہ۔